البتہ تاریخ کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ تاریخ کون سی تھی ربیع الاول کی۔ ہمارے ہاں مشہور 12 تاریخ ہے، اور 12 تاریخ بھی کچھ عرصے سے مشہور ہوئی ہے، کیونکہ پاکستان جب بنا ہے اس وقت 12 وفات کے نام سے سرکاری چھٹی ہوتی تھی۔ یعنی اس وقت لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، اور کئی سال تک پاکستان میں اسی عنوان سے سالانہ سرکاری چھٹی ملتی رہی۔ اس وقت کسی کے ذہن میں یہ نہیں آتا تھا کہ 12 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، کیونکہ میں نے بتایا کہ ولادت کی تاریخ میں اختلاف ہے، مختلف قول ہیں۔ 2 تاریخ بھی بعض نے فرمایا، بعض نے 8 کہا ہے، بعض نے 9 کہا ہے، بعض نے 12 کہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہما تو فرماتے ہیں کہ ربیع الاول کی 8 تاریخ تھی، اور عام طور پہ محدثین نے یہ قول نقل کیا۔ لیکن ہمارے ہاں پھر بعد میں 12 میلاد کے نام سے سرکاری طور پہ چھٹی منائی جانے لگی، یعنی اس کو اب مقرر کر دیا، ہم نے اپنے طور پہ فکس کر دیا کہ وہ تاریخ 12 تھی۔ تو میں نے بتایا کہ 12 ہونا کوئی یقینی حتمی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے، اب دیکھیں یہ تاریخ یاد نہیں رہی ہے، اب اس میں مختلف اقوال ہیں نا، تاریخ الگ الگ ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس تاریخ کو محفوظ رکھنے کا ارادہ نہیں فرمایا، ورنہ اللہ تعالیٰ سب کا اتفاق کروا دیتے، تمام صحابہ کا، کہ بھئی 12 تاریخ ہے، کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ لیکن اختلاف ہوا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس تاریخ سے متعلق کوئی عمل نہیں ہے، کوئی عبادت نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ عید الفطر ہے، پوری دنیا جانتی ہے 1 شوال ہے، اور عید الاضحیٰ ہے، پوری دنیا جانتی ہے 10 ذی الحجہ ہے، اس تاریخ میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ صدیوں سے تمام صحابہ، تابعین، تمام بزرگان دین، تمام امت اسی پر اتفاق چلی آ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عید الفطر میں ہم نے ایک عبادت کرنی ہے، عید الاضحیٰ میں ہم نے ایک عبادت کرنی ہے، تو جب تک ہمیں تاریخ کا نہیں پتہ ہوگا تو ہم عبادت کس تاریخ کو پھر کریں گے؟ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان تاریخوں کو محفوظ رکھا تاکہ ہم ان تاریخوں میں مخصوص عبادات کر سکیں، قربانی کر سکیں، صدقہ فطر دے سکیں، عید کی نماز پڑھ سکیں، اور جو سنتیں ہیں۔ لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے متعلق کوئی عمل شریعت نے ہمیں نہیں بتایا، کوئی عبادت نہیں بتائی، اس لیے اس تاریخ کو محفوظ رکھنا ضروری صحابہ نے سمجھا نہیں، تو اس لیے اس تاریخ کو محفوظ نہیں رکھا گیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس تاریخ میں کوئی عمل نہیں ہے، کوئی عبادت نہیں ہے، اگر کوئی ہے تو ہم نے خود سے بنائی ہے، شریعت نے ہمیں نہیں بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہے 40 سال کی عمر میں، اس کے بعد 23 سال تک آپ امت کو اتنے احکام بتاتے رہے، ہر طرح کا حکم بتایا، لیکن اپنی ولادت سے متعلق کوئی ایک حکم بھی ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ اس سے معلوم ہے کوئی حکم ہے نہیں، اور اگر اس زمانے میں ہے تو ہم نے خود سے بنایا ہے، اس لیے اس کو شریعت اور دین نہیں کہا جائے گا، اس کو بدعت کہا جائے گا۔